ہم سب ہمارے مسلمانوں کا ایک عمومی رویہ یہ ہے کہ جب وہ کسی نقطہ نظر کسی بھی مذہبی فکر سے اختلاف کرتے ہیں تو اس فکر کے اندر اگر کوئی دوسرے مثبت پہلو یا اس کے کوئی ایسے آف شوٹس موجود ہیں جو ہمارے علم کی روایت یا ہمارے جو عمل کی روایت ہے اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تو اس کو بھی نگیٹ کرتے ہیں، اس پہ بات نہیں کرتے۔ ہم آپ سے گفتگو کرتے رہتے ہیں تصوف کے حوالے سے، اس کا جو فکری مقدمہ ہے آپ نے اپنی کتاب میں بھی لکھا۔ آج میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پہلو سے کچھ آپ سے جاننے کی کوشش کروں کہ یہ تصوف کی روایت ہے، ایک تو اس کا علم الکلام کا پہلو ہے، اس نے کیسے کائنات اور انسان کے تعلق کو سمجھا، کیسے مذہب کو ڈیفائن کیا۔ یہ دوسرا پہلو جہاں پر وہ انسانی نفسیات، انسانی ادب، انسان کے احساسات، اس کی نفسیاتی جو جذبات ہیں ان کو کیسے بیان کرتا ہے۔ تو یہ جو روایت ہے ہمارے ہاں ادب کی، مثلا شعر کی، نثر کی، پھر اس سے خطابت کا سلسلہ پیدا ہوا، تو یہ جو صوفیانہ روایت ہے اس کے اکابر بزرگوں نے کس طریقے سے اس جو ہماری ہیریٹیج ہے اس کو انہوں نے انرچ کیا ہے، اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے، اس بارے میں کچھ بتائیے گا ذرا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دین کی ابتدا ہوئی، یعنی اس پہلو سے کہ یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویب سے ملا ہے۔ ویسے تو اس کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہو گئی، سب پیغمبر اسی دین کو لے کر آئے ہیں۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اللہ کا دین ہمیشہ سے اسلام ہی رہا ہے، یہ سب پیغمبروں کا دین ہے۔ اس کی اس لحاظ سے تو ابتدا سیدنا آدم ہی سے ہو گئی تھی، لیکن ہمارے لیے یہ تجدید کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویب سے جاری ہوا ہے، اور ہم ظاہر ہے کہ اسی نسبت سے اب اس کو مانتے بھی ہیں، قبول بھی کرتے ہیں اور اس کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین صحابہ کرام کے سپرد کیا، یعنی قرآن مجید بھی انہی سے ہمیں ملا ہے، اور یہی صورتحال سنت کی بھی ہے، یہ ان کا عمل ہے جو ایک روایت کے طور پر جاری ہو گیا۔ پھر یہ تو نہیں ہوا کہ وہی لوگ ہمیشہ رہیں، یا جس طرح کی ان کی تربیت ہوئی اسی کے لحاظ سے تمام چیزیں ہوتی رہی ہوں، یا تاریخ ایک جگہ روک دی گئی ہو، اس کے بعد پھر یہ دین، اس کی دعوت اقصائے عالم تک پہنچ گئی۔ یہ معلوم ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے کوئی 10-15 ہی سال کے عرصے میں بڑی بڑی سلطنتیں، اسلامی ریاست کہیے یا مسلمانوں کی ریاست کہیے، اس کا حصہ بن گئی۔ ایک بڑی سلطنت مسلمانوں کی قائم ہو گئی، اس میں ہر ذہانت کے لوگ، ہر پس منظر کے لوگ، ہر مدرسہ فکر کے لوگ، مختلف ادیان کے ماننے والے، ہر طرح کے لوگ موجود تھے۔ مسیحی علم کلام کی ایک پوری روایت موجود تھی، یونانی فلسفہ بڑی حد تک اپنی جگہ بنا چکا تھا، اس کی ایک پوری ٹریڈیشن مسلمانوں کو ملی۔ یہی صورتحال ہندوستان کے مذاہب، ہندوستان کے فلسفوں کی تھی۔ مصر میں بھی ایک بڑی قدیم روایت اس سے پہلے موجود تھی۔ تو یہ سارا وہ منظر ہے جس میں جو لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہوئے وہ آہستہ آہستہ اسلام کے ساتھ وابستہ بھی ہوتے چلے گئے، اور ایک علمی روایت کو پیدا کرنے کا باعث بھی بنے۔ یہ اپنی جگہ پر ایک بڑا مثبت عمل ہے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی مذہب آپ لوگوں کو دیں اور وہ مذہب قبول کرنے کے بعد باقی دنیا سے بے تعلق ہو کر بیٹھ جائے۔ اس کو آج کے زمانے سے سمجھ لینا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس وقت کی پوری دنیا میں پچھلے 300-400 سال میں جو تبدیلیاں آئی ہیں، جو افکار پیدا ہوئے ہیں، جو سیاست میں تبدیلی آئی، جو معاشرت میں تبدیلی آئی، میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ وہ ول ڈیوراں کے الفاظ میں جو ایج آف فیتھ ختم ہوئی اور اس کی جگہ پر رینیسنس ہوا، ایک انلائٹنمنٹ کا پورا پروجیکٹ چلا، جدیدیت جس کو ہم کہتے ہیں، ماڈرنٹی، اس نے اپنے ڈیرے ڈالے۔ تو یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ یہ ہمارے ذہنوں تک نہ پہنچے، یہ افکار ہم نہ دیکھیں، یہ ہماری زندگی پر اثر انداز نہ ہوں۔ یہ سیاسی لحاظ سے بھی ہوں گے، معاشرتی لحاظ سے بھی ہوں گے، سماجی لحاظ سے بھی ہوں گے، تہذیبی لحاظ سے بھی ہوں گے۔ ان کے اثرات آپ کے آرکیٹیکچر پر پڑتے ہیں، آپ کی مصوری اور آپ کے فنون پر پڑتے ہیں، آپ کے سوچنے کے انداز پر پڑتے ہیں،
چیزوں کو دیکھنے کے انداز پر پڑھتے ہیں. یہ جمہوریت، جمہوری اقدار، انسانی حقوق، ظاہر ہے کہ یہ اصطلاحات اور تعبیریں ہمارے ہاں تو پیدا نہیں ہوئیں. تو اس زمانے میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ انسانی ذہن ان چیزوں کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. یہ کوئی قابل مذمت چیز نہیں ہے. ایک زندہ انسان کی حیثیت سے انسانیت کا سفر ہے جس میں آپ بھی شریک ہو جاتے ہیں. اس میں اس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ مذہب چونکہ انسان کے علمی ارتقاء کا نتیجہ نہیں ہے. یعنی انسانی علوم کے بارے میں ابھی حال میں بڑی تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں کہ وہ کس طرح سے پیدا ہوتے ہیں. انسانی علم نہ صرف یہ کہ اپنی پیدائش کا ایک پورا نظم رکھتا ہے، بلکہ وہ نظام فکر بننے یا ایک علم کی حیثیت اختیار کرنے تک جن مراحل سے گزرتے ہیں وہ سب کے سب ارتقائی ہوتے ہیں. اس میں نقد و نظر کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے. اس میں آپ بہت سے افکار کو ایک زمانے میں بڑی غیر معمولی اور قیمتی چیز سمجھتے ہیں، پھر اس پر تنقید بھی کرتے ہیں. اس مصرے میں اس کو سمیٹ دیا اقبال نے کہ تراشیدم پرستیدم شکستم. ہم بت تراشتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کی پرستش کرتے ہیں، پھر ان کو خود ہی توڑ دیتے ہیں. تو انسانی علم کی تاریخ یہ تراشیدم پرستیدم شکستم میں ہے. لیکن مذہب کا معاملہ یہ نہیں ہے. مذہب میں جو اصل مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ پیغمبروں کی ہدایت ہے، آسمان سے آئی ہے، فیصلہ کن ہے. اس میں اصل کی حیثیت میرے یا آپ کے ارتقاء کو نہیں ہے. علامہ اقبال نے ریکنسٹرکشن میں ایک آخری خطبہ، جو چھٹا خطبہ ہے غالباً، اس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ مذہب کی ابتدا ایمان سے ہوتی ہے، پھر فکر اس میں در آتا ہے، اور پھر اس کے بعد عرفان کا دور آ جاتا ہے. یہ میرے نزدیک مذہب کے بارے میں تو صحیح نہیں ہے. مذہب تو اپنی پیور صورت میں انبیاء کے ذریعے سے ملتا ہے، اسی صورت میں ہوتا ہے، اسی صورت میں اس کو رہنا چاہیے. لیکن انسانوں کے ساتھ یہ ساری داستان ضرور گزرتی ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک مذہب کے پیرو ہو جاتے ہیں، اس کو قبول کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہوتا ہے، جو دنیا میں ہو چکا ہوتا ہے، علم کی جو تاریخ بن چکی ہوتی ہے، اس کے اندر کھڑے ہو کر اپنی شخصیت کی تعمیر کرتے ہیں. اب انہیں کسی علم پر قلم اٹھانا ہے، کسی چیز پر لکھنا ہے. اگر فرض کر لیجئے کہ ایک دور میں سائنس کا غلبہ ہے تو وہ چیز آپ کے یہاں زیر بحث آئے گی. اگر سماجی علوم نے کوئی خاص صورت اختیار کر لی ہے تو وہ زیر بحث آئیں گے. تو یہ جو عمل ہے اس میں ایک چیز کی غیر معمولی ضرورت ہوتی ہے. وہ کیا ضرورت ہے؟ وہ ضرورت یہ ہے کہ مذہب کو اس کی بالکل خالص صورت پہ رکھا جائے. یہ آسان کام نہیں ہے. یعنی یہ آسان کام نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مذہب میں جو چیزیں زیر بحث آ رہی ہوتی ہیں ان کے بھی کہیں نہ کہیں اثرات یا ادھر پڑ رہے ہوتے ہیں، یا جو آپ کے ہاں علوم انسانی علوم کی حیثیت سے ترقی پا رہے ہوتے ہیں ان کے کچھ اثرات مذہب پر ہو رہے ہوتے ہیں. پڑھا ہوگا نا آپ نے کہ جب یونانی علوم کے تراجم ہوئے تو کچھ عقلی سوالات کھڑے ہو گئے مذہب کے بارے میں، تو اب اس کے نتیجے میں فلسفے کے زیر اثر ایک علم کلام وجود میں آ گیا. یہی صورتحال جو ہے وہ ہمارے ہاں تصوف کی بھی ہوئی ہے. یہ سب کچھ ہماری میراث ہے. اس میں جن لوگوں نے کام کیا وہ بہت بڑے لوگ ہیں. ان لوگوں کے ساتھ ہمیشہ احترام کا رویہ رکھنا چاہیے. کوئی قوم اپنی میراث سے بیگانہ نہیں ہو سکتی. مذہب کی تطہیر جس طرح ضروری ہے اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ جو کام لوگوں نے کیا ہو اس سے متعلق کوئی علی الاطلاق منفی رویہ نہ اختیار کیا جائے. یعنی مجھے جب اس پر بات کرنی پڑی ہے تو اس لیے کرنی پڑی ہے کہ جب آپ یہ کہیں گے کہ فلاں چیز توحید ہے تو پھر میں قرآن مجید لے کر آؤں گا اور دیکھوں گا کہ وہ توحید ہے یا نہیں. جب آپ یہ بیان کریں گے کہ یہ ہمارا قیامت کا تصور ہے یا نبوت کا تصور ہے تو وہاں تو جو خالص مذہب ہے جس کی کتاب قرآن مجید ہے اس کی روشنی میں آپ کی بات کا جائزہ لیا جائے گا. لیکن ان چیزوں کا جائزہ لینے کا عمل آپ ایک طرف رکھیے. یہ جو بہت بڑے بڑے لوگ، غیر معمولی لوگ، اعلیٰ ذہانتیں پیدا ہوں گی تو یہ کنٹریبیوٹ کریں گی نا. یہ کہیں تفسیر میں کنٹریبیوٹ کریں گی، کہیں کسی چیز کے فہم میں کنٹریبیوٹ کریں گی، کہیں کسی مشکل کو حل کرنے میں کنٹریبیوٹ کریں گی. یہ سارا جو کنٹریبیوشن ہے اسے بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. یعنی اس میں مذہب میں اگر کوئی اختلاط ہوا ہے تو جس طرح یہ ضروری ہے کہ اس کو الگ کیا جائے اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ اس کنٹریبیوشن کا اعتراف کیا جائے، اس کو اپنے علم کی میراث بنایا جائے. اس میں جو غیر معمولی کام ہمارے ہاں
شاعری کی سطح پر، ادب کی سطح پر، مابعد طبیعت کی سطح پر ہمارے ہاں صوفیوں نے کیا ہے وہ بہت غیر معمولی ہے، بہت غیر معمولی کام ہے۔ اسی طرح سے جو خانقاہی نظام انہوں نے بنایا، اس خانقاہی نظام میں آپ تصوف، اس کے علم کلام کو ایک طرف رکھ دیں، اس لیے کہ اس پر مذہب کی روشنی میں تنقید کرنا پڑتی ہے، لیکن بجائے خود وہ ایک بڑی غیر معمولی انسٹیٹیوشن کی حیثیت رکھتا تھا۔ یعنی اس میں در حقیقت انسانوں کو انسان کی اصل حقیقت سے واقف کرنے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق پیدا کرنے کے لیے ایک ماحول فراہم کیا جاتا تھا۔ چنانچہ میں نے کئی مرتبہ یہ بتایا ہے کہ یہ خانقاہیں اسی طرح ہماری ضرورت ہے جس طرح مدرسے اور اسکول ہماری ضرورت ہے۔ اس میں بچے جاتے ہیں اور 10 12 15 سال تک تعلیم پاتے ہیں، لیکن بڑوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ریفریش ہوتے رہیں، تو اس کے لیے ہمارے ہاں خانقاہ کا ادارہ تھا۔ یہ ہوا جس کو اقبال نے کہا ہے نا کہ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن، لیکن بہرحال اپنی ذات میں وہ ایک بہت اعلیٰ درجے کا انسٹیٹیوشن ہے، تو وہ انہوں نے قائم کیا۔ اسی طرح انسانی نفسیات کیا ہے، وہ کیسے چیزوں سے متاثر ہوتی ہے، انسان کی توجہ میں کیسے ارتکاز پیدا کیا جاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ سے متعلق کرنا ہے تو اس دنیا کے اندر جو اس کا اشتغال ہے اس سے نکالنے کی کیا تدبیریں، طریقے، علاج ہو سکتے ہیں، اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ان کا، بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ تو اس کنٹریبیوشن کا اعتراف بھی کرنا چاہیے، اس لحاظ سے اپنے ان اکابر کی عزت بھی کرنی چاہیے، اور ان کا نام بھی ہمیشہ عزت اور احترام کے ساتھ لینا چاہیے، اور اس میراث سے ایک ایک چیز کو سامنے رکھ کے فائدہ بھی اٹھانا چاہیے، لیکن اس قیمت پر نہیں کہ دین میں کوئی اختلاط گوارا کر لیا جائے۔ یعنی یہ سب کچھ ہوگا، اس کی عزت بھی ہوگی، اس کو اس کی جگہ بھی دی جائے گی، اس سے استفادہ بھی کیا جائے گا، لیکن اگر دین سے متعلق کوئی اختلاط پیدا ہوا ہے تو بے کم و کاست کہہ دیا جائے گا کہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ تو انہوں نے جو علم کلام وجود پذیر کیا، جو اپنے ہاں ایک بابت طبیعت بنا کر دکھائی، اور پھر اس کے بعد دینی اصطلاحات میں اس کو بیان کیا کہ یہ توحید یہ ہے، یا توحید اخص الخواص کی یہ ہے، یا توحید کا اعلیٰ مقام یہ ہے، یا اسی طرح بعض چیزیں کی، ان کی کوئی بنیاد قرآن مجید میں نہیں ملتی۔ تو ہمیں یہ بتانا بھی پڑتا ہے، اور اس لحاظ سے یہ ایک متوازی نظام فکر ہے۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ متوازی دین ہے، تو دین اصل میں ایک نظام فکری کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ میرا ایک دین ہے، اور اس کے مقابل میں کفار مکہ کو کہا کہ ان کا بھی ایک دین ہے، درا حالے کہ وہ تو قیامت کو بھی نہیں مانتے تھے۔ تو ایک نظام فکر ہوتا ہے جو ظاہر ہے کہ اس وقت جدیدیت کی صورت میں ہے، اب پوسٹ ماڈرنزم کی صورت میں ترتیب پا رہا ہے۔ مارکسزم ایک پورا نظام فکر ہے، یعنی وہ نیچے سے اوپر تک ہر چیز کے بارے میں اپنی ایک رائے دیتا ہے اور اپنا ایک ورلڈ ویو رکھتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح کا معاملہ تصوف کا ہے۔ اس لیے میں نے یہ بات جب کہی کہ یہ ایک متوازی دین ہے، تو اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک متوازی نظام فکر ہے، پورا نظام فکر ہے، اپنے مبادی رکھتا ہے، اپنے اصول رکھتا ہے، اپنے مقاصد رکھتا ہے، اور اس میں چونکہ دینی اصطلاحات استعمال کرتا ہے، ان کو الگ کر کے بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مابعد طبیعت میں، جو فلسفے میں، جو انسانی فکر میں، جو لوگوں کی تربیت میں، جو انسانی نفسیات کے مطالعے میں، خانقاہی ادارے کو بنانے میں ان کا کنٹریبیوشن ہے، اس سے انکار کر دیا جائے۔ پھر اتنا ہی نہیں ہے، یہ لوگ صرف اسی پر تو کام نہیں کر رہے تھے نا، اس کے ساتھ مثلا آپ شاہ ولی اللہ کو دیکھیں، آپ امام غزالی کو دیکھیں، وہ علم اصول پر کام کر رہے ہیں، ان کی کتاب المستصفیٰ موجود ہے۔ انہوں نے فلسفیوں کے اعتراضات کے جوابات دیے ہیں، جو فضا اس وقت پیدا کر دی تھی تحافت میں، جس طرح وزیر بحث لائے ہیں اس کو۔ شاہ ولی اللہ کو دیکھیں کہ وہ دین کی حکمت پر ایک بڑی اعلیٰ درجے کی کتاب دے کر گئے ہیں، وہ حجت اللہ البالغہ ہے۔ آپ اس کے اسلوب سے اتفاق کریں، اختلاف کریں، لیکن وہ بہرحال ایک دور کا بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ تو ان سب چیزوں کی قدر کرتے ہوئے، ان کی عزت کرتے ہوئے، دین کو بھی بالکل پیور، بالکل خالص صورت میں رکھنے کی جدوجہد کرنی ہے، اور جو کچھ ان کا سرمایہ ہے یہ انسانوں ہی کے ذریعے سے قوموں کی تاریخ بنتی ہے، بڑے لوگ ہی بناتے ہیں، قوموں کے اکابر ہی بناتے ہیں، تو اس سے فائدہ بھی اٹھانا ہے، اس کو ایک علمی میراث کے طور پر آگے منتقل بھی کرنا ہے، اس کو اٹھا کے بحیرہ عرب میں نہیں پھینکا جاتا۔ یہ سب کچھ ساتھ لے کے چلتے ہیں۔
جس طرح اس وقت مغرب میں جو علوم کی ترقی ہوئی ہے، سماجیات میں، عمرانیات میں، فلسفے میں اور بہت سی چیزوں میں، اور سائنس، اس سے تو ہر آدمی واقف ہے، اس کو آپ کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے۔ لیکن ساتھ لے کے چلنے کا مطلب کیا یہ ہے کہ ہم مغرب سے الحاد بھی ساتھ لے لیں، بے دینی بھی ساتھ لے لیں، تہذیبی روایات سے انحراف بھی ساتھ لے لیں، وہ چیزیں جو ہمارے ہاں اخلاقی اصول اور اقدار کی حیثیت رکھتے ہیں ان کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں، یہ تو نہیں ہوں گے نا۔ تو اسی طرح سے جب ہم صوفیہ کا ذکر کریں گے یا پرانے علماء کا ذکر کریں گے، وہ غزالی ہوں، وہ شاہ ولی اللہ ہوں، وہ ابو اسماعیل حروی ہوں، وہ کوئی بڑے سے بڑا آدمی ہو، تو جس طرح یہ پوری کوشش کریں گے کہ دین میں اگر کوئی اختلاط اس کے فکر میں پیدا ہوا ہے تو الگ کر کے دکھا دیا جائے، اسی طرح جو ان کا کنٹریبیوشن ہوگا اس کو سر آنکھوں پر رکھیں گے اور ان کو اپنے اکابری کی فہرست میں رکھ کر ان پر بات۔ آپ کا خود چونکہ ایک پس منظر ہے ادب کا، زبان کا، اور اس پر بھی تھوڑی سی میں چاہتا ہوں ذرا بات کریں۔ مثلا سر سید احمد خان کے بارے میں ہمارے علماء کا ایک رویہ رہا، ان کے مذہبی افکار سے انہوں نے اختلاف کیا، مولانا مودودی علیہ رحمہ کے بارے میں رہا، مولانا اصلاحی کے بارے میں رہا، لیکن میں بطور طالب علم جب دیکھتا ہوں تو مذہبی افکار ایک طرف، خود ابلاغ کے طریقے، بیان کے اسالیب، ادب کے جو پیرائے نئی دنیا جو تخلیق کی سر سید سے لے کر یہاں تک، اور پھر بیچ میں دبستان شبلی جس کا آپ تذکرہ بھی کرتے ہیں، اس پہلو سے ذرا مجھے بتائیے گا کہ یہ زبان و بیان، اظہار کے اسالیب اور یہ جو شعری ہماری روایت ہے، اس کے اندر شدت جذبات، مبالغہ، سمبلزم، یہ تصوف کی پوری روایت، خود آپ کا بھی ایک شعر و سخن سے تعلق رہا ہے، ایک مجموعہ بھی ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ تصوف نے یہ جو ایک روایت یعنی اپنے اظہار کو انہوں نے ڈھالا ہے شعر کے آہنگ میں، تو اس سے کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے جو ادب کی دنیا میں ہوا ہے؟ بہت بے مثال۔ یعنی اگر آپ شیخ عطار کو پڑھیں، مولانا روم کو پڑھیں، اسی طرح سے ثنائی کو پڑھیں، آپ فارسی شاعری کی پوری روایت کو دیکھیں، حد یہ ہے کہ جن لوگوں کو تصوف سے یا اس روایت کے فلسفیانہ پس منظر سے زیادہ تعلق نہیں، وہ بھی اس کے مضامین باندھتے ہیں، جیسے غالب ہیں۔ اب وہ کوئی صوفی نہیں ہے اس طرح سے، لیکن مضامین وہی ہیں اور نہایت خوبی کے ساتھ وہ ان کو ادا کرتے ہیں۔ مولانا روم کی مثنوی تو آپ کو وشت کی کیفیت میں لے آتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے قریبی دور کا جو ایک سب سے بڑا آدمی ہے یعنی علامہ اقبال، انہوں نے ان کو پیر رومی کہا، پیر رومی، پیر من روشن ضمیر، اور مثنوی کے اشعار میں جو فلسفہ بیان ہوا ہے، جو تصوف بیان ہوا ہے، جس طریقے سے چیزوں کو دیکھا گیا ہے، زندگی کے حقائق جیسے بیان ہوئے ہیں، ان کو اگر آپ غور کریں تو بڑی خوبی کے ساتھ انتخاب کر کے انہوں نے بال جبریل کی ایک نظم پیر و مرید اس میں بیان کیا ہے۔ یعنی وہاں وہ سوال کرتے ہیں اور اس کے بعد مثنوی سے کچھ اشعار اس میں سے منتخب کرتے ہیں جن سے وہ جواب دیتے ہیں اس کا، ان کی ایک بڑی حیثیت ہے۔ ثنائی کے بارے میں کہا ہے کہ ثنائی کے ادب سے میں نے غواصی نہ کی ورنہ ابھی اس بحر میں باقی ہیں لاکھوں لولوئے لالا۔ تو یہ ساری جو ہماری روایت ہے اس کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ بلکہ آپ یہ دیکھیں ہمارے ہاں پنجابی شاعری میں آ کے میاں محمد بخش کو دیکھیں، سلطان باہو کو دیکھیں، اسی طرح بلے شاہ کو دیکھیں، تو یہ بولو شاہ حسین کو دیکھیں آپ، تو یہ جتنی بھی شاعری کی روایت ہے اس پر بڑا گہرا اثر ہے ہمارے ہاں صوفیانہ تصورات کا۔ اصل میں صوفیہ نے جو ایک مابعد طبیعات کو وجود بخش دیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کو اس جگہ لے آئی تھی کہ جہاں خیال کی ساری ندرتیں دکھائی جا سکتی ہیں۔ یعنی وہ کچھ کہا جا سکتا ہے جو مولانا روم نے اپنے ایک خوبصورت شعر میں کہا ہے کہ می روم سوئے نہایات الوصال منز تن اریاں شدم او از خیال۔ یعنی میں یہ سفر کی ابتدا کر رہا ہوں اور اس سفر کی منزل کیا ہے؟ وصال کی انتہائیں۔ یہ وصال صوفیوں کی خاص اصطلاح ہے، اور اس میں پھر دیکھیے کیا خوبصورت مصرع ہے کہ اس سفر میں میں نے پایا کیا ہے، میں تن سے اریاں ہو گیا۔ اب دیکھیے تن سے اریاں ہو گیا، جسم سے اریاں ہو گیا، اور وہ جس کی طرف سفر جاری ہے وہ خیال سے اریاں ہو گیا، وہ خیال سے بالاتر ہو گیا، خیال سے ماورا ہو گیا۔ یعنی اب خیال بھی اپنا پیرہن اس کو نہیں پہنا سکتا۔ تو اس طرح کی بڑی خوبصورت تعبیریں ہیں جو اس باب میں اختیار کی گئیں۔ بے دل کو آپ دیکھیں اور لوگوں کو دیکھیں، تو یہ سارا جو ہے یہ ہماری روایت ہے، ہمارا کنٹریبیوشن ہے۔ یہ اس تاریخ سے ہم اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک ناخوشگوار فریضہ ہے جو میرے جیسے لوگوں کو انجام دینا پڑتا ہے کہ مذہب کو کسی آمیزش سے پاک رکھا جائے، کیونکہ مذہب انسانی ارتقاء کا عمل نہیں ہے، یہ میری یا آپ کی تخلیق نہیں ہے۔
اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر اس کو ایمان سے شروع کریں اور آپ اس میں فکر پیدا کر دیں اور پھر آپ اسے عرفان تک لے جائیں، جیسے کہ علامہ اقبال نے بیان کیا۔ اس نے تو اپنی اصل صورت پر قائم رہنا ہے، اور اس کی اصل صورت کو قیامت تک کے لیے قرآن مجید میں محفوظ کر دیا گیا ہے، اس کے عملی اظہار کو سنت میں محفوظ کر دیا گیا ہے، اس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے، نہ کوئی تغیر ہو سکتا ہے۔ وہاں تو پوری کوشش یہی کرنی ہوتی ہے کہ ادنا درجے میں بھی اگر کہیں کوئی انحراف ہوا ہے تو اسے دور کر کے اس کو اس کی پیور، اس کی خالص صورت میں پیش کیا جائے۔ تو یہ ایک ناخوشگوار فریضہ ہو جاتا ہے، اس کو بھی بہرحال انجام دینا ہے۔ اور دوسری جانب جو لوگ اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں، آپ دیکھیں آج کا اگر آپ مطالعہ کریں، مثلا اقبال کی ریکنسٹرکشن کو دیکھیں تو مغربی فلسفے کو انہوں نے پڑھا، اس سے جو ان کے ذہن پر اثرات ہوئے، اس سے جو ان کا ایک ورلڈ ویو بنا، اس کے نتیجے میں جس طرح انہوں نے انسان اور کائنات کے تعلق کو سمجھا، یا اسلام کی شریعت کو جس طرح سے دیکھنا شروع کیا، اس کا اظہار ہوا ہے نا سارا۔ تو اس میں بھی آپ بہت سی چیزوں سے اتفاق کرتے ہیں، بہت سی چیزوں سے اختلاف کرتے ہیں، لیکن اس کنٹریبیوشن سے کیسے اختلاف کر سکتے ہیں؟ تو ان صوفیہ کا بھی بہت کنٹریبیوشن ہے، ان جلیل القدر علماء کا بھی بہت کنٹریبیوشن ہے۔ علم کا سفر آج نہیں شروع کیا جا سکتا، وہ ہمیشہ اپنی ایک تاریخ اور میراث رکھتا ہوتا ہے۔ یہ میراث مشرق میں ہو وہاں بھی بہت قیمتی ہے، یہ مغرب میں ہو وہاں بھی بہت قیمتی ہے۔ میں نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ علم کو مشرق اور مغرب میں بھی تقسیم نہیں کرنا چاہیے، یہ انسانیت کا سفر ہے، اور اس میں جہاں جہاں اگر فرض کیجئے کہ ایک مقام پر افلاطون کھڑا نظر آتا ہے، یا ارسطو نظر آتا ہے، یا دیکارت نظر آتا ہے، یا ہیگل نظر آتا ہے، یا برگسا نظر آتا ہے، یا آپ آج کے زمانے کے بڑے سائنسدانوں کو دیکھتے ہیں، تو یہ سب کے سب اصل میں اس سفر کو لے کے آگے چل رہے ہیں۔ آپ جب ادھر مشرق میں آتے ہیں تو یہاں اگر آپ کو شیخ اکبر ابن عربی نظر آتے ہیں، یا غزالی نظر آتے ہیں، یا آپ کے بڑے بڑے فقہا نظر آتے ہیں، تو یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ یہ اصل میں اس سارے علم کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ قانون کی ایک روایت پیدا ہو رہی ہے، فلسفے کی ایک روایت پیدا ہو رہی ہے، مابعد طبیعیات کے مسائل حل کیے جا رہے ہیں، انسان اور خدا کے رشتے کو سمجھنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ اپنی ذات میں ایک بہت غیر معمولی اور اعلیٰ کام ہے، اور آپ انسانیت کو کبھی بھی اس سے نہیں روک سکتے کہ وہ یہ سفر نہ کرے۔ اور کبھی اس سفر میں جو لوگ غیر معمولی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں اپنی ذہانت کی وجہ سے، اپنی پریزنٹیشن کی وجہ سے، جس طرح وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں، جیسے پیش کرتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے، ان کو بھی کبھی تحقیر یا استخفاف کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ تاہم دین اور علم دونوں اس کا تقاضا کرتے ہیں کہ روح رعایت نہیں کی جا سکتی۔ تو میں تو خود فارسی شاعری پڑھتا ہوا ایک لحاظ سے پیدا ہوا، کیونکہ میرے والد نے سب سے پہلے یہی کوشش کی کہ میں فارسی زبان سیکھوں، اور جو ان کے پاس فارسی کے دواوین تھے، یا فارسی شاعروں کی کتابیں تھیں، یا خاص طور پر صوفی شعراء کا کلام تھا، وہ چاہتے تھے کہ میں اس کو پڑھوں، اس کو پڑھ کر سناؤں۔ تو بارہا ایسا ہوا کہ میں نے کئی گھنٹے ان کو جب فارسی پڑھ لی تو سنایا، اور سمجھنے کی خود بھی کوشش کی، اور اب بھی مجھے سینکڑوں ہزاروں اشعار یاد ہیں فارسی زبان کے۔ تو یہ سارا پس منظر جو ہے یہ بہت غیر معمولی میں اس سے حظ اٹھاتا ہوں۔ تاہم یہ ضرور دیکھتا ہوں کہ اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں کہہ دی گئی کہ جس کو قرآن قبول نہیں کرتا۔ اگر ایسا ہوگا تو پھر میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کروں گا۔ اسی زاویے سے میں نے تصوف کی پوری روایت کو دیکھا، اور یہ بتا دیا کہ یہ اپنے نظام فکر میں، یعنی جو یہ کسر بنایا ہے انہوں نے، اس میں یہ کسر ایسا نہیں ہے کہ یہ قرآن کی آیتیں سامنے رکھ کے، دین سامنے رکھ کے، جیسے فقہا نے اجتہادات کیے ہیں اس طرح کی چیز ہے۔ یہ اپنی ابتدا سے انتہا تک ایک متوازی نظام فکر ہے۔ تو یہی میں نے اس پر تبصرہ کیا ہے۔